کے مصنف کتابیں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بنیادی طور پر اس لفظ کے معنی حیرت اور اضطراب کے سوال یہ پیدا ہوا کہ جہاں اس طرح سے انسان کی عقل گم ہو جائے، حیرت ہی حیرت ہو، تو اس سے فائدہ کیا پہنچے گا انسان؟ اپنی دنیا میں تو اس نے علم اور عقل اور بصیرت کی روح سے ہی سب کچھ طے کرنا ہے۔ کہا کہ یہ وحی کے سرچشمے کے متعلق ہم کہہ رہے ہیں، اس وحی کی روح سے اگر اس کو عقل کی روح سے سمجھا جائے اور پھر اس کو عملی دنیا میں لایا جائے تو اس وحی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انتہا جنت الماوا، اس کے پاس ہی تو جنت پڑی ہوئی۔ عقل کی وارفتگی اس مقام پر ایک دیوانے کا خواب نہیں ہوتی نہ عملی دنیا میں لاؤ۔ ہم نے تو بتایا یہ ہے کہ سرچشمہ اور جو طریق ہے اس کے متعلق تم نہیں سمجھ سکتے وحی کو، تو وحی کی روح سے تو ساری آپ کی دنیا، آپ کی کائنات، آپ کا نظام، آپ کی زندگی، اس نے تو اسی کے روح سے مرتب ہونا ہے۔ وہ سب کچھ ہوگا، عقل کی روح سے ہوگا، علم کی روح سے ہوگا۔ اس وحی کے مطابق یہ کچھ کرو گے تو وہ اس کے بعد لگا انتہا جنت الماوا، جنت ہے نہایت آرام کا رہنے کا ٹھکانہ۔ بات دوسری طرف نکل جائے گی، جنت کی خصوصیت کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس میں کسی کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا، دل کی افسردگی نہیں ہوگی، خطرہ کوئی نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا۔ جنت الماوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جہاں حیرت ہی حیرت، تحیر ہی تحیر چھایا ہوا تھا، محیط تھا۔ کیا بات ہے اس منظر کی! جیزان من قرآن کو اگر اس نقطہ نگاہ سے بھی دیکھا، جسے محاکاتی انداز کہتے ہیں کہ وہ تناظر کس قسم کے پیش کرتا ہے، وہ سدرۃ المنتہا کہہ دیا، وہی ایک بڑی چیز تھی، انتہائی درجے کی کا تحیر کہا نہیں، اور آگے بات کرتے اور آپ دیکھیے گا اگلا لفظ جب آئے گا تو پھر نظر آئے گا کہ مقام نبوت کتنا ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، یہاں تحیر حیرت چھائی ہوئی تھی چاروں طرف سے، ہر طرف سے حیرت ہی حیرت تھی۔ اس مقام کے اوپر صحرا کا اس مسافر جو ہے، جس کی آنکھ وہاں کچھ نہیں دیکھ سکتی تھی جو چھلاوے دیکھتی تھی، ایلیوژنز دیکھتی تھی، حقیقت میں کچھ نظر نہیں وہاں آتا تھا۔ اس مقام پہ کھڑے ہوئے نبی کی کیفیت ما زاغ البصر، اس کی آنکھ اپنے نقطے سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہٹی۔ نبوت کی آنکھ جہاں عقل انسانی کے حصے میں حیرت تو حیرت کے سوا کچھ نہ آئے، اور وہ ایسا کہ چھایا ہوا، کیا بات ہے خدا! اس کے اندر کھڑا ہے یہ نبی، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ ما زاغ البصر، اس کی آنکھ ذرا اپنے نقطے سے ادھر ادھر نہیں ہٹی، نہایت سکون سے کسی قسم کا اضطراب نہیں ہوا، کچھ حیرت نہیں ہوئی، ذرا سی آنکھ ادھر ادھر نہیں ہوئی۔ اگر نبی کی آنکھ بھی وحی کے پانے پہ اس قسم کا اس کے قلب میں اضطراب پیدا ہو جائے، شکوک پیدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں نا نگاہ کا ادھر ادھر ہٹ جانا، تو پھر ہم صداقت اس آسمان کے نیچے ڈھونڈے کہاں سے؟ صداقت تو اسی کے ذریعے آ رہی تھی۔ اگر اس پہ یہ کیفیت ہو جائے
تو آپ سوچئے کہ وہ کیا لا کے دے گا، ہرا سے اتر کے آئے گا تو کس انداز سے آئے گا۔ اب پھر وہی بات آ گئی، لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاں بخاری شریف اسد الکتب بعد الکتاب اللہ مانی جاتی ہے، کتاب قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب۔ اگرچہ یہ بھی ذرا تکلف نہیں کہا گیا ہے کتاب اللہ کے بعد، عقیدہ یہ ہے کہ اگر کتاب اللہ میں اور اس کی حدیث میں کسی میں آپس میں تضاد واقعہ ہو تو یہ حدیث اس کو منسوخ کر دے گی۔ لیکن بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس کتاب میں جو صحیح ترین صحیفہ مانا جاتا ہے کتاب اللہ کے بعد، اس کی ابتدا ہوتی ہے کیفا بدل وحی۔ پہلی حدیث اس کے اندر ہے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اب تو ترجمے بھی ہو گئے ہیں اس کے، ترجمہ ہی پڑھ دیجئے گا کیسے ہوئی۔ بات سنانی پڑے گی، کیونکہ ما زاغ البصر کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک یہ سامنے بات نہ آئے کہ ہمارے ہاں کس طرح سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہاں یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کے مقام پہ جہاں ہر طرف حیرت ہی حیرت چھائی ہوئی تھی، نبوت کی آنکھ ذرا گھبرائی نہیں ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے پہلے تو کہ حضور کی عادت ہو گئی تھی کہ وہ کچھ دنوں کے لیے کھانے پینے کا سامان ستو اور پانی ہوتا تھا یہ لے کر اور جبل نور میں غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے تھے، کئی دن وہاں رہا کرتے تھے۔ نظر آ رہا ہے کہ یہ بعد میں جب تصوف ہمارے یہاں آیا تو تصوف میں صوفیہ میں تو چلے اسی طرح سے کاٹے جاتے ہیں نا، ہم سے پوچھئے کیسے کاٹے جاتے ہیں۔ غاروں میں جا کر تھوڑے سے ستو اور پانی لیا تو وہاں جا کے گویا انہوں نے یہ کہا جیسے رسول بھی چلے کاٹا کرتے تھے، اور پھر آگے جب یہ کہا کہ اس کے بعد وہاں وحی ہوئی تو انہوں نے سند پیش کر دی اپنے کشف و الہام کی کہ یہی طریق نبوت تھا، یہی ہمارا طریق ہوتا۔ ان کو وحی ملی، ہمیں الہام ہو۔ تو یہ وضع کر لی یہ بات کہ نبی کو بھی اس طرح سے وحی ملی تھی، آپ بھی اس طرح ریاستیں کیا کرتے تھے غیر و غاروں میں جا کر، اندازہ لگائیے۔ تو وہاں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے کیا کرتے تھے کہ ایک دن اسی غار کے اندر جبرائیل آ گئے، اور وہ جو مشہور ہے کہ انہوں نے آ کے یہ کہا آپ سے کہ پڑھ۔ آپ نے کہا میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ سوچئے تو صحیح، خدا جبریل کو بھیجنے والا کچھ دے کے لکھا ہوا، جبریل لے کے آنے والا، ان دونوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ ان کے سامنے وہ رکھا اور ان سے کہا کہ پڑھ اقرا۔ کیا عرض کروں، جب آؤں گا اقرا پہ تو عرض کروں کہ کیا کہہ گیا قرآن، پڑھ۔ وہ کہتے ہیں میں تو نہیں پڑھنا جانتا۔ انہیں پھر کہتے ہیں پڑھ۔ میں جانتا ہی نہیں پڑھنا، تو پھر تم 10 دفعہ کہو گے تو میں کیا پڑھنا سیکھ لوں۔ بہرحال جبریل نے گلے سے لگایا، کھینچا اور ساری تعلیم حاصل ہو گئی۔ چلو پہلی وہی مل رہی ہے۔ اس کے بعد ہے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہاں سے آپ سخت اضطراب کے آب العالم میں گھبرائے ہوئے چلے آ رہے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، کانپ رہے ہیں، گھر میں آئے ہیں، بیوی سے کہہ رہے ہیں مجھ پہ لحاف اڑاؤ جلدی سے، مجھے بڑی سردی لگ رہی ہے، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ بیوی تسلیاں دے رہی ہے کہ آپ کیوں ڈر رہے ہیں، آپ تو بڑے نیک ہیں، دیانت دار ہیں، امین ہیں، تو آپ کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں مجھ پہ کیا ہو رہا ہے، جلدی سے کپڑے اڑاؤ مجھ پر، لحاف اڑاؤ، مجھے بڑا ڈر لگ رہا۔ نبی کی ما زاغ البصر کو سامنے رکھیے گا، اور نبی کی کیفیت یہ بیان ہو رہی ہے۔ اب وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہیں یہی چیز ان کو سوچی کہ ان کا چچا کا ایک بیٹا